الہی کا نقص نہیں ہے. یہ ایک سب سے پہلی دلیل ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. کہ لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ نے شیطان بنایا. اللہ نے شیطان نہیں بنایا، شیطان خود اپنے کرموں کی وجہ سے شیطان بن گیا. شیطان کو خدا نے خلق کیونکہ اس نے عبادتیں جو کی ہیں وہ عبادتیں بتا رہی ہیں کہ خدا نے تو اچھا انسان بنایا، اچھا جو ہے وہ جن خلق کیا تھا، وہ جن عبادت بھی کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ ملائکہ کے صف میں آ گیا. لیکن جو ہے مسئلہ یہ تھا کہ بعد میں وہ اس نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو راندے درگاہ کر دیا. یہ پہلی چیز اس کا جواب. دوسرا جو اس کا جواب ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ پھر یہ دشمن انسان کیوں بن گیا؟ کیونکہ یہ ایک بہت ہی مقرب بندہ تھا اللہ کا. عزازیل یعنی اللہ کا عزیز بندہ تھا نا، ہے نا. تو یہ جب عزازیل تھا، عزیز بندہ تھا اللہ کا، تو اس کی وجہ سے جب قرب حاصل تھا تو اسے کس وجہ سے جو ہے وہ اللہ نے راندے درگاہ کر دیا، اپنے سے دور کر دیا. وہ اس کے دور ہونے کا سبب انسان بنا. کیسے انسان بنا؟ خدا نے جب آدم کو بنایا تو اسے سجدے کا حکم دیا، ملائکہ کو دیا. یہ بھی صف ملائکہ میں تھا، اسے بھی سجدے کا حکم دیا گیا. اس نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ اس نے قیاس کر لیا. تو اس کی وجہ سے یہ حکم الہی کی نافرمانی کی سزا میں بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا. تو اس نے کہا کہ کیونکہ انسان میرے امتحان کا سبب بنا ہے اور اس کی وجہ سے میں اللہ کی جو ہے وہ رحمت سے دور ہوا ہوں، تو میں بھی اب اس انسان کو اللہ کے قرب میں نہیں رہنے دوں گا. دشمنی کس بات کی؟ اس بات کی ہے کیونکہ اس نے جو ہے انسان کو وسیلے امتحان پایا تو خدا کے سجدے کا انکار کر دیا. جب انکار کیا اس نے سجدے کا جناب آدم کے، تو اس کو خدا نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. جب رحمت سے دور کر دیا تو اب اس نے کیا کیا؟ کیونکہ انسان کے سبب سے میں اللہ سے دور ہوا ہوں اور جہنم میں جا رہا ہوں، تو اب میں انسان کو ساتھ لے کے جاؤں گا، اس کے بغیر نہیں جاؤں گا. تو اس نے عزم کر لیا. اس کی دشمنی کا سبب کیا؟ کیونکہ یہ جو تھا وہ راندے درگاہ ہوا کیونکہ خدا نے انسان کے ذریعے اس کا امتحان لیا تھا. تو اب اس نے اللہ سے جو مانگا یہی کہ اب تو انسان کو اگر جنت میں بھیجتا ہے تو مجھے امتحان کا ذریعہ بنا دے. تو انسان کو جنت میں جانے کے لیے شیطان کے حرموں سے بچ کے جانا پڑے گا، تبھی جا پائے گا، ورنہ جا نہیں سکتا. تو دو چیز آپ کے سامنے آ گئی. پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ نے شیطان خلق نہیں کیا تھا، جن خلق کیا تھا. اس نے اپنی برائیوں کی وجہ سے شیطنت کا لبادہ اوڑھ لیا، ہے نا. دوسرا اس کی دلیل کیا ہے کہ اس نے دشمنی کیوں کی ہے؟ کیونکہ دشمنی کا سبب یہ ہے کیونکہ انسان کو خدا نے امتحان کے طور پر استعمال کیا تھا کہ اس کو سجدہ کر. نہیں کیا تو اس کو راندے درگاہ کر دیا. اب اس نے کہا کیونکہ انسان کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں تو انسان کو جنت میں جانے نہیں دوں گا. یہ اس کا ایک سبب ہے. اب رہے کہ خلق کب ہوا، ہاں یہ ایک بڑا سوال ہے. سنیے تو دیکھیے اس میں جو ہے یہ ایک کتاب جن و شیاطین کے سلسلے میں شیاطین لکھی ہے، اور اس میں بہت سی روایتیں ایسی جو میں نے بررسی کی دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں کی جو روایتوں سے کافی قریب ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں اپنے مطالب کو پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ قرار پاتی ہیں، تو اس انداز سے اس کو اپنے ذہن میں لیں. تو ایک سوال ہم سے اکثر کیا جاتا ہے. وہ سوال کیا کیا جاتا ہے کہ بھئی کون سی چیز پہلے خلق ہوئی؟ ایک سوال کیا ہوتا ہے کہ کون سی چیز پہلے خلق ہوئی. ایک بحث ہے نا. اب وہ بحث تو خیر بے موضوع ہے، لیکن اس میں بحث میں کہتے ہیں بھئی پہلے انڈا آیا کہ پہلے مرغی آئی، یہ بحث ہوتی ہے. تو یہ تو بحث برائے بحث ہے، لیکن نہیں، کیونکہ یہ انسان جواب ہے ہمارے پاس تو جواب ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ خلقت میں کون سب سے پہلے خلق ہوا ہے نا، اس سلسلے میں جو سوال ہے وہ اہم ہے. تو اس میں جو سوال یہ ہے کہ انسان تو لازمی بعد میں بنایا، تو معرض امتحان تو میں نے آپ کو بتایا، لیکن جو بحث ہے وہ کس کے درمیان ہے؟ وہ بحث ملائکہ اور جن کے درمیان ہے کہ جن پہلے تھے کہ ملائکہ پہلے تھے، کس کو اللہ نے پہلے بنایا ہے. تو یہاں پھر یہ ایک حدیث ہے کہ جو ابن عباس سے جو مولا کے شاگرد ہوئے تھے ان سے انہوں نے نقل یہ ہے کہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اب یہ دیکھیے سب بہت پیاری باتیں، اس کو سمجھیے گا تاکہ عظمت اللہ ہی بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے. کہتے ہیں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو دوزخ سے پہلے بنایا ہے، اپنی رحمت کو غضب سے پہلے بنایا ہے، آسمان کو زمین سے پہلے بنایا ہے، سورج و چاند کو ستاروں سے پہلے بنایا ہے، دن کو رات سے پہلے بنایا ہے، سمندر کو خشکی سے پہلے بنایا ہے، زمین کو پہاڑوں سے پہلے بنایا ہے، فرشتوں کو جنات سے پہلے بنایا ہے، اور جنات کو انسان سے پہلے بنایا ہے. اور یہ اس کی سب سے بڑی دلیل، اس میں کیا کہا؟ جنات کو انسان سے پہلے بنایا لیکن فرشتوں کے بعد بنایا ہے. تو یہ اس میں ایک سیکوینس ہے جس کو بتایا کہ کس طرح سے خدا نے مخلوقات و خلق کیا. اس میں سب چیز جو ہے وہ بالکل واضح ہے اگر آپ نے اس کو سارا سماعت کیا. کیا ہے کہ پہلے دن ہے، اس کے بعد رات ہے، پہلے دن ہے پھر اس کے بعد
رات ہے. دوسری چیز کیا ہے خاص اس کے اندر کہ پہلے جنت ہے پھر جہنم ہے نا. اس کا مطلب پہلے خدا کی رحمت ہے پھر غضب ہے, پہلے فرشتے ہیں پھر جن ہیں, اور اس کے جن کے بعد کیا ہے پھر جو ہے وہ انسان ہے. اچھا جن کے مادے کو تینوں کے مادے کو بھی خدا نے قرآن میں خلق کیا ہے, بیان کیا ہے. اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ جو انسان کا مادہ وہ مٹی ہے, جن کا مادہ وہ آگ ہے, نار سموم کا ہے نا, وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِن نار کا ہے کہ ہم نے جو جن ہے اس کو آگ سے خلق کیا ہے. اب آگ کے لیے سموم کا ترجمہ دو ہے, ایک ہے خوبصورت آگ اور ایک ہے شعلہ ورہ. تو اس کا مفہوم یہ مادہ خدا کسی سے بھی بنا سکتا ہے, یہ خدا کی خلقت ہے. یہ بھی دیکھیے ایک عظمت الہی, اس میں بھی ایک نقطہ اللہ کا کہ خدا نے خلقت کے لیے مادے الگ الگ استعمال کیے ہے نا. جنہ کے لیے نور, جنہ کے لیے نار, اور فرشتوں کے لیے نور, اور انسان کے لیے مٹی. اسی لیے بنایا تھا کہ ان کے جو اخلاق و کردار کا جو ہے انسان کو پتہ چل جائے ہے نا. یہ اس کی خاص چیز ہے کیونکہ فرشتے نور سے ہیں اس لیے ہمیشہ بلندی پہ ہی رہتے ہیں, نور کا مقام ہی بلندی ہے نا. نار جو ہے ذرا وہ بٹوین میں, تو اجنہ کے اندر کیونکہ یہ شعلہوری پائی جاتی ہے, ایک خاص ایبلٹی خدا نے دی ہے. لیکن انسان کیونکہ مٹی سے بنا ہے اس لیے اس میں ہمبلنس ہونا چاہیے, مٹی کا ہاں یہ ہے ہی. اچھا اس میں بڑی پیاری بات ہے, وہ جو بحث میں اگر آئی تو انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا کہ ایون اجنہ نے بھی جو ہے وہ یہ خواہش کی ہے کہ کنت ترابا کہ ہم مٹی ہو جاتے, اور ان کو مٹی بنا دیا جائے گا. ایسے بہت سے عقیدہ جہنم میں جائیں گے جنت میں جائیں گے, کیا وہ بڑی بحث ہے, خیر وہ ابھی موضوع میں نہیں ہے. لیکن یہ خلقت کے سلسلے میں کہ کس کو پہلے بنایا یہ یہاں پہ ایک روایت ہمیں ملتی. دوسری چیز ایک اور اس سلسلے کے اندر کہ ان کی جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ تو اب پتہ نہیں چلے گی کیونکہ بڑا لمبا اس کا تو شجاع ہے کہ آپ کا کیلنڈر ختم ہو جائے گا اور شروع بھی نہیں ہوا تھا تو کہاں سے لائیں گے ڈیٹ آف. لیکن ڈیٹ جو ان کے برتھ ڈیٹ پتہ نہیں ہے لیکن برتھ ڈے پتہ ہے. دیکھیے فرق ہے دونوں میں, برتھ ڈیٹ میں اور برتھ ڈے میں فرق ہے. برتھ ڈیٹ میں تاریخ ہوتی ہے اور برتھ ڈے میں دن ہوتا ہے, سنڈے منڈے ٹیوزڈے ہوتا ہے. تو میں آپ کو برتھ ڈے بتا رہا ہوں, برتھ ڈیٹ نہیں بتا رہا ہوں. ہم کیونکہ اس کو لفظ کو استعمال کرتے ہیں غلط معنی میں, تو اس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں آپ کی برتھ ڈے کیا ہے, وہ برتھ ڈیٹ ہے آپ کی, برتھ ڈے نہیں ہے. ڈے الگ ہوتی ہے, ڈیٹ الگ ہوتی ہے. وہ خیر وہ غیر مستعمل چیز ہے, تو اس کی تو یہ سنیے اس کا. تو اس کے یہ پہلے بتایا کہ کون کب بنا تھا, سب سے پہلے فرشتے پھر جن پھر انسان, یہ سیکوینس ہے. اب ان کی ڈیٹ بھی ایسے ہی ہے, تاریخ بھی ایسی. دیکھیے سنیے کیا یہ دوسری روایت ہے, اس میں لکھا ہے کہ خداوند عالم نے جو ہے وہ فرشتوں کو بدھ کے دن بنایا ہے نا, اور جن کو جمعرات کے دن اور انسان کو جمعے کے دن. تو آج آپ کی برتھ ڈے ہے جو آپ یہاں آئے ہیں. صلی محمد اہل محمد. برتھ ڈیٹ نہیں کہا میں نے, دونوں میں فرق ہے. جو جس دن کو آپ ابھی کتنی اچھی بات ہے اسلام نے دیکھی, چھٹی جو ہے وہ انسان کو جو دی ہے وہ انسان کی خلقت کے دن دی ہے. اب آپ آج بھی نہ منائے تو آپ کی مرضی, اب کیا کر سکتے ہیں بھائی, ہے نا. تو جمعرات کا دن جو ہے وہ جن کے لیے اور جمعے کا دن انسان کے لیے, اور سب سے آخر خلقت کے لیے جو بیسٹ ڈے تھا وہ دیا ہے نا. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ خدا نے انسان ہی کو خلق کرنے کے بعد احسن الخالقین اپنے آپ کو کہا ہے. تو یہ اس کی تھوڑی سی تاریخ ہے جو آپ کو بتائی تاکہ آپ ان چیزوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. یہ بڑی اہم بحث ہے اور خاص اس کے اندر کافی نکات ہیں جن سے ہمیں آشنا ہونا ہے تاکہ ہم اس سے اچھی طرح سے آگاہ ہو سکیں. اب جہاں پہ ہماری بحث لاسٹ ویک رکی تھی, جہاں میں نے ختم کیا تھا کہ انسان کے جو ہے بہکانے کے ابزار و وسیلے کیا ہیں, تو میں نے 5 چیزیں عرض کی تھی کہ یہ محبت سے بہکاتا ہے نا. وہ محبت کیا تھی, سب سے پہلے دنیا کی محبت سے بہکاتا ہے. دوسری چیز نساء کی محبت سے ہے نا. ریاست, انسان کو حکومت و ریاست کی جو ہے وہ محبت سے بہکاتا ہے انسان. دولت کی محبت سے بہکاتا ہے نا. یہ سب چیزیں جو آپ یہاں اسی کے سملر ایک حدیث اور ہے, تھوڑا سا اس میں فرق ہے لیکن مفہوم وہی ہے. رسول اکرم کی بہت پیاری حدیث ہے. کہتے ہیں کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا ہے نا. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب اللہم صلی علی محمد وآل محمد, میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا جب وہ 5 چیزوں سے محبت رکھیں گے اور 5 چیزوں کو فراموش کر دیں گے. 5 سے محبت رکھیں گے اور 5 کو فراموش کر دیں گے. کہ دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو فراموش کر دیں گے ہے نا. مال سے محبت کریں گے, حساب کو فراموش کر دیں گے. مال سے محبت کریں گے, حساب کو فراموش کر دیں گے. عورتوں سے محبت کریں گے, حوروں کو فراموش کر دیں گے. عالی شان محلات سے محبت کریں گے, قبروں کو فراموش کر دیں گے. اپنے نفس سے محبت کریں گے,
اور اپنے رب کو فراموش کر دیں گے. اور یہ یقینی طور آپ دیکھیں یہ پانچوں چیزیں فیکٹ ہیں. اگر میں ان کا آپ کو ذرا سا تجزیہ کر کے آپ کو میں بیان کروں تو آپ اس فیکٹ کو سمجھ جائیں گے. وہ کیا ہے کہ انسان، بلکہ اسی کے اندر جواب بھی ہے. اسی کے اندر اگر آپ اسی حدیث کو اگر آپ ذرا سا اور غور سے پڑھیں تو اسی کے اندر جواب بھی ہے. وہ جواب کیا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ آخرت کو نہ بھولے، ہے نا، تو اس سے جو ہے وہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے. ایک تو پیغام یہ. دوسرا یہ کہ نہیں، انسان کے جو ہے وہ ذہن میں جب آخرت آئے گی تو اپنے آپ دنیا کی محبت چلی جائے گی. یہ کس کا پیغام ہے کہ انسان جب بھی جو ہے دنیا کی خالی محبت رکھے گا، آخرت کو فراموش کر دے گا. تو یہ تو وارننگ ہے جو رسول اکرم نے دی ہے. لیکن اس وارننگ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان صرف جو ہے وہ دنیا کی محبت نہ رکھے بلکہ آخرت کو یاد رکھے گا. تو دنیا کو وسیلہ بنائے گا آخرت کے لیے، دنیا کا ہو کے نہیں رہ جائے گا. اور آگے بات سمجھ میں آئے گی تاکہ کلیئر ہوتی چلی جائے گی. کیا ہے کہتے ہیں انسان مال کی محبت کرتا ہے. تو منع نہیں کیا اس میں نا، لیکن کیا کیا کہ مال کی محبت اس کنڈیشن میں کہ جب کہ حساب کو بھول جائے. بے حساب کتاب مال کمانے لگ جائے گا، کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہے حرام ہے، اپنا ہے پرایا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھنس جائے گا. لیکن ہاں مال کا حساب کتاب سے جیسے لے گا تو کوئی حرج نہیں. مال تو اچھی چیز ہے. مال کیوں، مال اور اولاد کو خدا نے زینت دنیا قرار دیا. جب زینت دنیا قرار دیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس سے، لیکن یہی کہ حساب و کتاب کے ساتھ ہو، کس کا ہے، کتنا ہے، کیا ہے، کس کا کتنا حق ہے. اس کو اگر ادا کرتے ہوئے انسان اگر اسے استعمال کرے گا تو مال دار ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معصومین نے اس سے جو ہے منع کیا اور نہیں جو ہے خدا نے اس کو غیروں کے لیے خلق کیا. لیکن یہی کہ اس میں جو خاص چیز ہے کہ مال حساب کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، بے حساب اچھا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اسے مسئلہ سب سے بڑا یہی کہ انسان کو اس کا حساب دینا ہے. آج دے یا اس دن دے. اگر آج کر لے گا تو اس دن نہیں دینا پڑے گا، اور آج بھول گیا تو اس دن دینا پڑے گا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری بات کیا ہے، عورتوں کی محبت میں حور کی محبت کو بھول جانا. وہ یہ اس میں بڑے پیغامات ہیں، وہ سب اہم چیزیں. خیر موضوع مختلف نہ ہو جائے اس لیے یہ وسیلہ بھی ہے اور یہ امتحان بھی ہے، اور یہی انسان کے جو ہے وہ کامیابی کے لیے سیڑھی بھی ہے. وہ کیسے دیکھیے، کیونکہ یہ انسان کی فطری چیزیں ہیں، اس کو انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا. کوئی انسان نہیں کہتا مجھے دنیا سے محبت نہیں ہے نا. یہ ہے کہ ہے انسان لگاؤ نہیں ہوتا. تو اگر محبت نہ ہوتی تو انسان پہلے دن ہی خواہش کرتا چلا جائے، تو رہتا ہے زندگی گزارتا اپنی پوری زندگی کو یہاں پر چاہتا ہے کہ اس طرح سے گزرے کہ آسائش و آرام میں ہو. تو یہ خواہش اس کی، اور یہ تمنا خدا نے اس کو فطری دی ہے، اس میں کوئی منائی نہیں ہے. لیکن یہ کہ صرف اسی کا ہو جائے اس کی منائی ہے نا. اب یہاں عورتوں کا مسئلہ جو ہے یہ کہ کیوں خدا نے اس چیز کو یہاں پر اہم مقام دیا ہے، کیونکہ وسیلہ ہے انسان کی ہدایت کا بھی اور انسان کے بہک جانے کا بھی. اگر اچھا جو ہے وہ ماحول اسے مل جاتا ہے تو انسان اچھا بن جاتا ہے. اگر برا ماحول مل جاتا ہے تو انسان برا مل جاتا ہے. تربیت کرنے والی ماں مل جائے، سہارا دینے والی بہن مل جائے، ہے نا، اور زینت بننے والی بیٹی مل جائے تو انسان کامیاب ہے. مولا کائنات کی زندگی کیا ہے زین گرامی، ہے نا. ماں فاطمہ بنت اسد ہیں، زوجہ جو ہے وہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور بیٹی زین گرامی زینب ہیں. تو کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیکن فرق کیا ہے، یہ وہ جو اس دن بھی آپ خود نرس کیا مجلس میں نرس کیا تھے، نقطہ کیا تھا وہ اہم، کہ خود یہ کہا تھا بیٹی اس کے لیے کیا کہا تھا، کیا جناب زینب کو در سے تو بتا رہے تھے کہ اللہ نے ایک دل دیا، باقی سارے بدن کے اعضاء جو ہے دو بنائے، آنکھیں دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، پیر دو ہیں، دل ایک ہے. کیوں دل ایک ہے؟ کیونکہ محبت اللہ نے ایک ہی طلب کی، اپنی محبت خالی، اس کے علاوہ کسی کی محبت جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بابا آپ تو ہم سے بھی محبت کرتے ہیں. تو جواب کیا دیا تھا مولانا کہ نہیں، میں محبت تم سے نہیں کرتا، اللہ سے کرتا ہوں. اللہ نے کہا اس لیے تم سے کرتا ہوں. تو تمہاری محبت بھی اللہ ہی کی محبت ہے. تو جب بھی یہ محبت ہم اس آئینے میں دیکھیں، کسی سے محبت کریں حکم الہی کے آئینے میں کریں گے تو اللہ کی محبت کہلائے گی. اللہ کے مقابل میں کسی سے محبت کریں گے تو پھر محبت چلی جائے گی. تو یہی کہ خواتین سے محبت، ان محبتوں کی ہمیں اجازت ہے، لیکن اس اجازت کو کہاں تک رکھا ہے؟ وہاں تک جہاں کی یہ اجازت آگے جو ہے وہ نہ جائے. اب اس کے بعد کیا ہے، عالی شان محلات سے محبت کرتا ہے لیکن قبر کو بھول جاتا ہے. بس یہ دیکھیے ایک بڑا اہم نقطہ یہاں بھی آپ سن لیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے. آپ کہیں گے عالی شان محلوں سے محبت کر کے آدمی قبر کو کیسے یاد کرے گا، کیسے قبر کو یاد کرے گا؟ تو اس کے لیے بہت سمپل فارمولہ ہے، وہ یہ ہے نا، وہ یہ کہ انسان جب اپنے بستر پہ آرام سے، محرم تو گزر گیا ہے نا، اب تو عام ایام آ گئے، آپ جب بالکل بہترین
ایئر کنڈیشن چل رہا ہے نا. اب یہاں تو بہت اچھا ماحول ہے, آپ تو جاتے نہیں باہر, میں تو گھومتا رہتا ہوں اس لیے میں نے تو دیکھا ہے. آپ جب دیکھیں گے تو پھر ایسے حیران بھی ہوں گے کیا ہے. میں جب گیا تھا مونٹریل تو وہاں پر -25 ڈگری تھا ٹیمپریچر ہے نا, اور میں ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے اترا, مجھے لے گئے اور میں کھانا وانا کھایا, اور وہاں سے سیدھا میں جلوس میں گیا. اور جلوس سے جانا گیا, وہ تو خیر یوز ٹو تھے, میں نیا تھا گیا ہوا اس گھر ماحول سے, تو چلنا دشوار تھا, لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ جلوس میں چل رہے تھے. -25 ڈگری ٹیمپریچر میں, جہاں جو بھی کپڑے آپ نے پہنے ہو سردی اس کو پار کر کے پہنچ سکتی ہے, اتنی طاقت ہے سردی کے اندر. ایسے میں لوگ جو ہے وہاں پر جو ہے امام حسین کا غم مناتے ہوئے مین جو ہے مونٹریل کے جو ہے وہ ڈاؤن ٹاؤن کے اندر جلوس نکال رہے تھے ہے نا. اب تقاضا نفس کا یہ تھا کہ بہترین گھر میں ہیٹنگ چل رہی ہے, بڑھیا سا نرم سا بستر ہے, اچھا سا ٹی وی پروگرام آ رہا ہے, کیوں جائے ہے نا ذرا. تو یہی چیز ہے, لیکن ان کو یاد تھا کہ گھر پہ رہے تو اس محل میں رہیں گے, جنت کا محل نہیں ملے گا, لیکن یہاں سے قبر کو یاد کر کے امام حسین کی جو ہے دامن کو پکڑ لیا تو شاید یہ محل تو یہاں چھوٹ جائے گا, لیکن جنت میں پھر ایک محل مل جائے گا. تو یہ سب سے بڑا کہ انسان یہی کہ انسان محل سے محبت کرتا ہے, لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ محل خدا نے امتحاناً دیا ہے کہ اگر ہم دنیا میں دے سکتے ہیں تو آخرت میں بھی دے سکتے ہیں, لیکن اس کا وسیلہ یہ ہے کہ اس کو کبھی کبھی چھوڑنا پڑتا ہے غم امام حسین کے لیے, اطاعت کے لیے, عبادت کے لیے, تاکہ اسے آخرت کی نعمت سے خدا آشنا اور روشناس کر سکے. اس کے بعد کیا ہے آخری چیز کہ اپنے نفس کو تو انسان بہت زیادہ جو ہے اس سے محبت کرے گا, اپنے رب کو بھول جائے گا. یہ خود خاص موضوع میں بھی ہے, بحث میں بھی ہے, انشاءاللہ پھر آپ خدمت میں عرض کروں گا کہ یہی سب سے بڑا وسیلہ ہے. کیونکہ انسان کے 2 دشمن ہیں, ایک دشمن اس کے اندر ہے, ایک باہر ہے. باہر ہے وہ شیطان ہے, اندر جو ہے اس کا اپنا نفس ہے, نفس امارہ. یہ اسی سے کنیکٹ ہوتا ہے, اسی کو وسیلہ بناتا ہے, اور اسی کے ذریعے انسان کو بہکاتا ہے. اگر انسان, لیکن اللہ نے کیا رکھا ہے, بڑا بیلنس. دنیا کو جو اللہ نے بنایا نا, بڑا بیلنس بنایا ہے, بہت ہی پرفیکٹلی بنایا ہے. اس کے اندر ذرا سا بھی آپ کو جو ہے وہ مسٹیک نکالنے کا موقع ملے گا نہیں. جس چیز کو آپ مسٹیک نکالیں گے اس میں 100 خوبیاں آپ کو نظر آ جائیں گی. یہ خدا کی بڑی عظمت ہے. خدا کسی شے کو شر کے طور پہ خلق ہی نہیں ہے, ہر شے خدا نے عالی شان بہترین خوبیوں والی بنائی ہے, اس میں خرابیاں نہیں ہیں, خرابیاں ہماری پیدا کی ہوئی ہیں. تو اسی لیے یہ نفس امارہ کیوں خدا نے رکھا جو ہمیں بہکاتا ہے, نہیں ہے. اس کا کام یہ ہے کہ یہ انسان کو ان چیزوں کی طرف لے جائے کہ جس میں انسان کو پلیجر نہ ملتا ہے نا. لیکن اس کی دوسری طرف کیا رکھا ہے, خدا نے اسی کے ساتھ 2 نفس, ایک نفس مطمئنہ دیا ہے, ایک نفس لوامہ دیا ہے. نفس مطمئنہ کا کام کیا ہے, نفس مطمئنہ کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو نیکی کی طرف لے جائے, اور نفس لوامہ کا کام کیا ہے, وہ ریفری بن کر ڈیسیزن کرے کہ کس نے اچھا کام کیا, کس نے برا کام کیا, تاکہ انسان خود پتہ چل جائے. یہ ہے کہ انسان, یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان سب کو دھوکہ دے سکتا ہے, اپنے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. اس میں سب سے بڑی بات ہے, انسان کبھی جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو سمجھتا ہے سامنے والا نہیں سمجھا, ابھی اس کی کم عقلی ہے, لیکن وہ خود اپنے نفس کو کہتا ہے کہ تینے غلط کام کیا ہے. تو اس سے کہے کہ سب سے پہلے اپنے نفس کو سیٹسفائیڈ کر, پھر کسی اور کو سیٹسفائی کرنا. انسان اپنے نفس کو کبھی, اور اس کی بڑی پیاری مثالیں ہے نا, بڑی پیاری مثالیں. ایک آدمی نے بہت سی جو ہے پیپر کی کٹنگ کر کے نوٹوں کی سائز کے, ایک نوٹ اوپر ایک نوٹ نیچے لگا, گڈی جیب میں مڑی ساری رکھ دی, اس لیے کہ لوگوں کو ہوتے ہیں بھائی میرے پاس بہت پیسے ہیں, اور آپ گڈی نظر بھی آ رہا ہے, آپ نے نکال کے دکھا, ادھر بھی نوٹ نظر آ, ادھر بھی نوٹ نظر آ, بیچ میں تو کس نے دیکھا کیا ہے نا. تو وہ دوسرے کو تو سمجھا دے گا میرے پاس اتنا پیسہ ہے, لیکن اس کا خود نفس مطمئن نہیں ہوگا کتنا ہے, اس کو پتا ہے ایک آگے ایک پیچھے, باقی سب خالی ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ انسان دوسرے کو دھوکہ دے سکتا ہے, اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. بھئی یہی تو اللہ نے کرم رکھا ہے انسان کے لیے کہ کم سے کم تم اپنے آپ سے جو ہے آنیسٹ رہو گے تو اللہ سے بھی آنیسٹ رہو گے, دنیا سے بھی آنیسٹ رہو گے. جب اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہو گے تو اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے جو دے نہیں پاؤ گے, اور دنیا کو بھی دھوکہ دو گے جو تمہارے ذوم میں ہے کہ تم نے دے دیا, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, یہ بہت خاص ہے. اس لیے کہ نفس کو رکھا اس لیے امتحان, اس لیے اللہ نے کہ باہر, یہی بات یہاں پہ, اس لیے باہر بھی یہی چیز ہے. اگر خدا کوئی اور راہ رکھتا ہی نہیں, سپوز کوئی انسان کے لیے بہکانے کا امکان تھا ہی نہیں, بہکنے کا امکان تھا ہی نہیں, پاسبل نہیں تھی, بالکل سب چیز کلیئر تھی, ایک ہی راستہ تھا جنت میں جانے کا, تو پھر آپ کی زندگی میں پلیجر ہی نہیں تھا. کوئی زندگی میں آپ کے تنوع, مزہ, یا جو آپ اتنا زندگی کے اندر جو سب لطف دیکھتے ہیں وہ ختم ہو جاتا. کیوں نہیں ہوتا, کیوں ہو جاتا, پھر ہر چیز ایک ہی تھی, چوائس ہوتی نہیں. جب چوائس جنت میں جانے کے لیے
جو ہے ایک ہی راستہ ہوتا، جنت ہی خلق کرتا، خدا جہنم خلق کرتا ہی نہیں، تو پھر آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی، ایک ہی چوائس. اور اس کے خدا نے کیا کیا، جنت و جہنم بنائے تاکہ انسان کو بیچ میں امتحان کے لیے رکھ دیا. تو اگر شیطان کو بنایا ہے تو شیطان ایک تھا جانے کو بہکانے والا، 1,24,000 انبیاء کو بھیج دیا، اس کے بعد جو ہے 12 اماموں کے سلسلے کو رکھا کہ اتنا تمہیں جنت میں لانے والے ہیں، ایک بہکانے والا ہے، اب بھی نہ آ پاؤ تو تمہاری قسمت ہے. تو ایسا نہیں رکھا کہ خدا نے کہا بھائی نہیں ہم تم کو جو ہے بالکل ہی خطرے میں ڈال دیا، نہیں، خطرے میں نہیں. ہمیشہ امتحان اس وقت لیا جاتا ہے جب پہلے انسان کو بتا دیا جائے. تو بتا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارے دوست ہیں، اب تمہیں چننا ہے کہ تمہیں کس کے پیچھے چلنا ہے. اب تم چن لو گے تو راستہ یہی ہے. دیکھیے یہی سب سے بڑی چیز ہے. اس لیے نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ بنایا. باہر شیطان، رحمان اور انسان ہے. لوامہ کیا چیز ہے کہ انسان کو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ وارن کرتا ہے، امارہ جو ہے اسے بہکاتا ہے. تو یہ خاص چیز، اس لیے شیطان بہکاتا ہے، لوامہ کے طور پر انسان ہے، اور نفس مطمئنہ کی جگہ رحمان کے نمائندے جو ہمیں رائے ہدایت طرف بلاتے ہیں. بس ہمیں آواز سنانا چاہیے کہ ہم کس کی آواز سن رہے ہیں، کس کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے جس سے ہم اندازہ لگا سکیں کہ ہمیں اپنی زندگی کی کس نہج کو چن کر رائے حق کی طرف جانا ہے. انشاءاللہ اس کی بہت بحث ہے، بہت سارے اس کے موضوع میں نے جتنا اس میں کوشش کرتا ہوں کہ مادے کو کم کروں اتنا زیادہ ملتا چلا جاتا ہے کہ اس کے ابزار کیا ہیں، راہیں کیا ہیں، تو وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ کہ اس کے کتنے خطرناک جو ہے اس نے وسیلے اختیار کر رکھے ہیں، کیا کیا اس کے خاص ٹولز ہیں جس سے ہم کو بہکاتا ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی لسٹ بنائی ہے، کئی علماء نے اس کے اوپر کام کیا، کئی علماء نے اس کی لسٹ بنائی ہیں، جو لسٹ ہمارے لیے قابل جو ہے وہ توجہ ہیں. ہم کو ذرا سا غور سے پڑھیں تاکہ وہ ہم اس کو انالائز کر سکیں. جب کبھی ہمارے لیے یہ امتحان کی منزل آئے تو ہم رائٹ چوائس کر کے صحیح جگہ پر جا سکیں. یہ اہم چیز ہے. اس کے ابزار کم نہیں ہیں. اسی طرح ہمیں جو ہے وہ وارن کرنے والے بھی کم نہیں ہیں. وہ باقاعدہ انہوں نے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ آگاہ کیا ہے، بہت زیادہ جو ہے ہمیں حق کی راہ کی طرف لے جانے کی جو ہے انہوں نے کوشش کی. بس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرف جا سکیں. بس یہ خاص چیز انشاءاللہ. پھر اس میں موضوع میں بہت سی چیز آئی ہے کہ اس کے وسیلے کیا ہیں، کن چیزوں سے یہ بہکاتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ انشاءاللہ اس موضوع میں اور جب آئیں گی تو میں آپ خود میں عرض کروں گا کہ اس کے اہم وسیلے کون کون سے ہیں، ہمارے اندر کتنے، باہر کتنے ہیں. اس میں سے ایک کی پوائنٹ سن لیں جو بحث کے لیے خاص آپ کو آمادہ رکھے. اور کی پوائنٹ کیا ہے؟ کی پوائنٹ یہ ہے کہ اگر انسان نے اپنے اندر کو کنٹرول کر لیا تو باہر آٹومیٹک کنٹرول ہے. سب سے پہلے انسان کا انٹرنل پرابلم ہوتی ہے، تب باہر پرابلم ہوتی ہے. باہر کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا، لیکن یہ انٹرنل اگرچہ انسان نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا تو پھر باہر کی چیزیں اتنی زیادہ اس سے متاثر نہیں کرتی. سنیے بہت بڑی پیاری مثال ہمارے استاد نے دی. اسی بات پہ مثال ختم کر دوں. شر و خیر پہ بات شروع ہوئی تھی، وہیں پہ ختم کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. ہے نا، سردی اللہ نے بری بنائی کہ اچھی بنائی ہے؟ بہت سے لوگ، اب دیکھیے دو چیزیں ہیں نا، ایک لوگ کہتے ہیں بھائی بری بنائی کیوں، کہ مجھے زکام ہو گیا، دیکھیے ناک بہری پریشان ہو گیا. ایک کہتے ہیں اچھی بنائی بھائی مجھے موسم بہت پسند ہے. سردی نہ اچھی ہے نہ بری ہے، سردی سردی ہے. سردی تو سردی موسم کی طرح اللہ نے سارا موسم بنائے. اب برے اچھے تو آپ کی نسبت سے ہیں. وہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ بہت پیاری مثال ہے. وہ کیا ہے؟ ایک آدمی بغیر جو ہے وہ ویدر کا صحیح پتہ لگائے چلا گیا باہر. اب اس سردی پڑ رہی تھی، اب اس نے کیا کیا، اپنے لیے پروٹیکشن نہیں رکھا. جب پروٹیکشن نہیں رکھا تو سردی اس کے بدن پہ اثر انداز ہوئی، بیمار ہو گیا. دوسرا آدمی ویدر کا خیال رکھا، ایک جیکٹ پہن کے چلا گیا، بیمار نہیں ہوا، سردی کا مزہ لوٹا. پریشانی کس کی ہوئی؟ جو بغیر پروٹیکشن کے گیا. سردی تو اپنی جگہ رہی نا، ایک کو مزہ آیا، ایک بیمار ہو گیا. صرف فرق کیا رہا، ایک کے پاس بچنے کا وسیلہ تھا، ایک پاس نہیں تھا. تو شیطان تو سردی کے طرح، آپ کو کوٹ چاہیے اسے بچنے کے لیے ہے نا. آپ کو اگر کوٹ پہن لیا تو پریشان نہیں کرے گا. وہ کیا، وہ کوٹ کیا ہے، وہ پروٹیکشن کیا ہے؟ تعلیمات آل محمد ہیں جو آپ کو بچا لیتی ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بغیر علم کے جائیں گے اس کے سامنے تو بہکا دے گا، علم کے ساتھ جائیں گے کوئی فرق. جیسے سردی آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی، اپنی جگہ سردی رہتی ہے، آپ اپنی جگہ رہتے ہیں، بڑے بہترین کوٹ سب کچھ پہن کے آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. تو آپ کو بچنے کے لیے وسیلہ چاہیے. دو چیزیں ہیں نا جو ہمارے بحث کا موضوع کیا ہے کہ ہمارے اس سے بچنے کے وسیلے کیا ہیں، ہم کیا چیز اپنے پاس رکھیں تاکہ اس سے بچ جائیں، اور وہ کون سی چیزیں استعمال کرتا ہے جس سے وہ بہکاتا ہے. تو لازمی کہ سردی کو پہچاننے کے لیے اس کے حربوں کو پہچاننا ضروری ہے، اور بچنے کے لیے
ہمیں جیسا کوٹ ہے اس طرح ہمیں تعلیمات آل محمد کا جاننا ضروری ہے، جس سے ہم اس کے بہکاوے میں نہ آئیں. اس کے اوپر مین بحث ہوگی تاکہ ہم انشاءاللہ خود میں عرض کریں کہ طریقے کیا ہیں، کیا وسائل ہیں جس سے ہم اس کے ذریعے بچ سکتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ بحث ہے، کافی اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں علماء نے بیان کی، بہت کام کیا، ہر عالم نے اس کے اوپر تقریباً کام کیا. میرے پاس ابھی ایک خاص دعا تھی، میرے پاس وقت نہیں ہے، ابھی کم ختم ہو گیا، ورنہ دعا تھی جو آپ 22 رمضان کے دن پڑھتے ہیں. 22 رمضان کون سا دن ہے؟ ہاں، اس دن یہ دعا کہ پانے والے مجھے شیطان کے جو ہے وہ جال سے بچا لے. یہ 22 رمضان کی دعا انشاءاللہ اب کل جب ہوگا موقع جب نیکسٹ جمعے کو انشاءاللہ تو مجھے یاد رہے کہ اس دن میں اس دعا کا آپ کو ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گا کہ کیا ہم نے اس شب میں مانگا ہے، کیا خاص دعا شب ماہ رمضان کی دعا ہے نا. تو یہ دعا بہت اہم ہے، اس کا مطلب اس دن اس دعا کا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اہم ترین رات میں ہم اللہ سے اہم ترین پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. اہم ترین پروٹیکشن اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اس کے بہکانے کا امکان بہت وسیع ہے. تب جب وسیع ہے تو ہم نے بیسٹ ٹائم پہ بیسٹ چیز کو مانگا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں، بچا سکیں، تاکہ اس کے ذریعے وہ ہمیں بہکائے نہیں. اگر بہکانے کی کوشش بھی کرے تو ہم اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح. پارلیمنٹ تجواستا بندن پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما. پارلیمنٹ تجواستا بدمار امام زلام کا نوشاد بھائی ابن فتوی عبید بھائی محمد بھائی قادم بھائی ابن شلب علی ابن نوشاد علی ہما ابن ناصر بھائی نثار بھائی ابن ولی بھائی امتیاز بھائی ابن ولی بھائی رفعت آپا بنت احمد بھائی شمشیر بھائی ابن فقیر محمد شفاء کامل عاجل عطا فرما. پانے حاضر مجلس میں جو مناد بیمار شفاء کامل عاجل عطا فرما. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے ہمارے محرومین کی مغفرت فرما. نس میں ہمیشہ آل محمد کے چاہنے والے بلتے رہیں. تعلیمات آل محمد سے آشنا فرما. شیطان سے بچنے کی قوت و طاقت و صلاحیت عطا فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پڑھتے ہیں اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے. پاک و منزہ پڑھتے ہیں شخص نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک و منزہ پڑھتے ہیں جو ہمارے ذرہ برابر نیکی ودی کا حساب و کتاب رکھتا ہے. پاک و منزہ پڑھتے ہیں بڑا بخشش کرنے والا ہے. پاک و منزہ پڑھتے ہیں جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبیوں کو اطلاعین سلسلہ بھیجا. والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی خلف الخاد المہد المنتظر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجو وشنماہم وحلک آداہم، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور ظلم و جور ختم ہو جائیں گے۔ بارہ یہ ایام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ولادت باسعادت کے ایام تھے۔ میں چند چیزیں آپ خدمت اس سلسلے میں عرض کی تھیں تاکہ ہم ان کے لیے بھی جو دل میں محبت رکھتے ہیں اس کا اظہار کر سکیں۔ یہ ایک میرے پاس حدیث ہے، اس میں رسول اکرم کے 5 نام ان کے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ آپ خدمت اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں کہ نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، محمد، احمد، جن کے آپ معنی جانتے ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ماحی، ایک نام ہے کہ آثار شر کو مٹانے والے، ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حاشر، یعنی تمام شرافتوں اور کمال کے حامل، اور اس کے دین حنیف کو مکمل ترین دین کو جو ہے لانے والے۔ اس کے بعد کہتے ہیں عاقب، ان کا ایک اور لقب عاقب، کہتے ہیں کہ وہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ تمام انبیاء کے بعد تشریف لائے جن کی شریعت جو ہے ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو یہ 5 نام ہیں کہ جو ایک حدیث کے اندر آئے ہیں، جس کے اندر اور 5 ناموں کا ایک مفہوم ہے کہ جس کے اندر عظمت رسالت مآب جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، کہ تاکہ اس سے انسان اندازہ لگائے۔ اتفاق سے یہ چیز بھی ہے کہ جس طرح یہ 5 نام جو ہے اس حدیث میں ہیں، لیکن 5 ہی مرتبہ قرآن میں رسول اکرم کا تذکرہ بھی ہے۔ 4 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہے اور 1 مرتبہ احمد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ ایک عظمت ہے۔ اس سلسلے میں آپ خود نے عرض کی تاکہ اسے بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ چیز ہمارے دل میں ان کی محبت کو بڑھانے کا وسیلہ بنتی ہے کہ خدا نے ان کو جو لقب دیا اس کے اندر ایک عظمت اور ایک ان کی خوبی چھپی ہوئی ہے۔ یہاں جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ انسان کی جو ہے زندگی کی پریشانیوں کا حل کیا ہے، تو اس میں ایک پریشانی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ بعض اوقات کیونکہ ولادتوں کے ایام ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے میں اس موضوع کو مسلسل نہیں کر پاتا، لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے میں دوبارہ اپنے جو ہے کہ وعدے کو نبھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آج کے لیے کہ انسان جو بھی ہماری بحث ہو رہی ہے کہ انسان کی گمراہی کا سبب کیا ہے؟ دنیا پرستی ہے۔ تو اس کے بچنے کا وسیلہ ہمارے کو چاہیے تاکہ ہم شیطان کی جو ہے وہ حربوں سے بچ سکیں۔ تو یہی کہ دل دنیا پرستی اور اخلاقی برائیاں اور شہوت سے بھر گیا ہے، یہ پریشانی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کے حل کے لیے اب یہ حل سن لیجیے، 3-4 حل، کہ انسان کا دل صرف دنیا میں لگتا ہے، دوسرے کاموں میں لگتا ہے نا، شہوت میں لگتا ہے، برائیوں میں لگتا ہے، اچھائیوں کی طرف مائل نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں انسان کیا کرے اس کے لیے، کیسے اس بیماری کا علاج ڈھونڈے؟ تو اس کا بیماری کا علاج ہمارا آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ حضرت امام رضا سے مروی ہے حدیث کے مطابق جو شخص ہر نماز کے بعد 88 یعنی 88 مرتبہ 88 ٹائم جو ہے خداوند اللہ کا نام جو ہے الحلیمو پڑھے تو تمام برے اخلاق، تکبر، حسد، بخل اس سے دور ہو جائیں گے اور وہ برے افعال سے پاک ہو جائے گا، اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ تو یہ لکھ لیں اس کو، بہرحال آپ تو نہیں لکھ پاتے، جو سن رہے دور شاید ان کے پاس پین کاپی ہو تو لکھ لیں، لیکن آسان نام ہے حلیمو یا حلیمو۔ 88 ٹائم ہر نماز کے بعد اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل میں جو ہے وہ حلم آئے گا، اللہ کی محبت آئے گی، دنیا کی محبت کم ہو جائے گی۔ ان چیزوں حسد، بخل اور یہ چیزیں جو دنیا کے بہکاوے کا سبب بنتی ہیں، تو اس سے انسان اپنے آپ کو بچا لے گا۔ دوسرا ایک اور ہے، اگر کوئی شخص جو ہے دوسرا حل ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے 4 روز تک 1000 مرتبہ جو ہے الشکور پڑھے تو خدا اس کے تمام اخلاقی برائیوں سے اسے بچا لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ انسان الشکور کا جو ہے، اور دیکھیے برائیوں کا سبب یہی کہ انسان یہ دیکھیے شکور میں اور اس میں برائی کے اندر کیا جو ہے وہ کنیکشن ہے، وہ یہی کہ انسان جب بھی نعمتوں کو اپنی جو ہے وہ قوت کا محصل سمجھتا ہے برائی میں پھنس جاتا ہے، جب اللہ کی عطا سمجھتا ہے تو بچ جاتا ہے۔ شکور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ سمجھ جائے کہ ہر نعمت جو مجھے ملی ہوئی ہے وہ اللہ کی عطا کرتا ہے نا۔ میں نے رات کو جو مجلس پڑھی تھی اس کا بڑا مختلف عنوان تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ انسان سکون چاہتا ہے، سکون ملتا نہیں، کیسے؟ ایک چھوٹا سا نقطہ سنیے اس میں سے، جو نہیں پڑھا تھا اس کو آپ کے ذہن میں شاید اس بات کو سمجھ میں آ جائے۔ انسان جو نہیں ہے اس کی طرف خیال کرتا ہے، جو ہے اس کو بھول جاتا ہے، یہ عنوان تھا، میں نے بتایا تھا۔ اسی لیے پریشان رہتا ہے کہ انسان کو یاد رہ جائے کہ میرے پاس کیا ہے
اگر صرف اسی پہ دھیان دے گا تو پھر پریشان نہیں ہوگا، پھر اطمینان ہوگا، اسے سکون ہوگا، چین ہوگا، انسان جو ہے سیٹسفیکشن کے ماندے میں ہوگا، سیٹسفیکشن سے دور نہیں جائے گا۔ تو یہ اس کے بیچ میں کڑی کیا ہے؟ ایک لمحے کبھی سوچیں کہ میں ہر چیز کو جو جمع کرتا ہوں اور جو چیز نہیں ہے اس کی وجہ سے میں پریشان رہتا ہوں، اگر یہ سانس جو مجھے ملی ہوئی ہے ابھی یہیں اٹک جائے پھر نہ آئے تو کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس چیز کے لیے میں وریڈ ہوں کہ کیوں نہیں ملی، وہ اس سانس سے کنیکٹڈ ہے۔ سانس ہے تو اپنے ملکیت کا مالک بھی ہوں، سانس ہے تو اس گھر کا مالک بھی ہوں۔ بھائی پریشانی ہے نا کہ گھر میں فریز پرانا ہے، لیکن ٹھنڈا پانی پیوں گا تب جب سانس آئے گی۔ پریشانی اس بات کی ہے کہ میں بینک میں بیلنس کم ہے، لیکن استعمال تو جب کروں گا جب سانس آئے گی۔ تو یہ تو سوچے کہ جس چیز کو خدا نے میری زندگی کا محصل مقصد بنا رکھا ہے وہی جب اس کے ہاتھ میں ہے تو پریشانی کی بات کیا بھائی؟ اس نے جب یہ نعمت دے رکھی ہے تو دوسری نعمت بھی دے دے گا، ہے نا۔ اس کا عنوان بہت اچھا ہے کہ ہم کتنی زیادہ پریشانیوں کے بیچ میں خدا نے ہمیں سکون دیا ہے، تو پھر سکون کے لیے کوئی پریشانی، یہ سب سے کہ ہماری سانس کو اگر ہم خالی ایک نعمت سمجھ کر اس کا شکر ادا کر دیں تو پھر ساری پریشانیاں دور ہیں۔ لیکن انسان یہی ہے کہ جتنی نعمت اللہ دیتا ہے اتنے ہم اسے بھولتے ہیں، اور جتنی پریشانیاں خدا امتحان کے لیے دیتا ہے اسی پہ ہائے توبہ کرتے ہیں۔ وہی لاسٹ ویک کی بات کہ اگر انسان کو تبسم کا شکریہ ادا کرنا نہیں آتا ہے تو پھر اسے آنسوؤں کا کے اوپر جو ہے وہ شکایت کا حق نہیں ہے۔ انسان کو پہلے اپنے تبسم کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ دوسرا ایک اور جو ہے اس کا تیسرا حل ہے، یہ بھی ہے کہ روزانہ انسان 2288 بار جو ہے المتعالی کا ورد کرے گا تو اسے باطنی برائیوں سے پاک ہونے کا موقع ملے گا۔ یہ بہت سارے حل ہیں، انشاءاللہ ایک دو اور سن لیجیے تاکہ اس سے کم جو ہے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکے۔ اس کا مرحوم جو ہے کف امیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت بڑی کتاب ہے، جس کتاب مصباح میں دل کے حجاب کو برطرف کرنے کے لیے، یہ سب سے بڑے انسان نعمت کو کیوں نہیں پہچانتا کہ دل پہ اس کا پردہ پڑا ہوا ہے، حجاب پڑا ہوا ہے۔ جب تک کہ حجاب نہیں ہٹے گا انسان دیکھ نہیں، جیسے انسان کی آنکھ کے آگے جو ہے وہ بلائنڈ فولڈ کر دیا جائے، اس کی آنکھ پہ پٹی باندھ دیا، کچھ نظر نہیں آتا، ایسے دل پہ انسان کے حجاب پڑ جاتا ہے، اسے اچھائیاں نظر نہیں آتی، دوست نظر نہیں آتے، دشمن نظر آتے ہیں، محبت نظر نہیں آتی، نفرت نظر آتی ہے، جو ہے وہ نظر نہیں آتا، جو نہیں ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب یہ بھی نظر آنے کی بات ہے، نظر تو آتا ہی ہے بھائی، کچھ کیا کریں تو، لیکن وہ چیز تو اس کا یہ سے کہتے ہیں دل کا حجاب، دل کا حجاب ہے، یہ خاص چیز ہے۔ ہاں یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہاں اس میں بخیر ذہن میں آگے بات سنیے، انسان کو گھر میں جو محبت نظر نہیں آتی باہر بہت محبتیں نظر آتی ہیں، سنیے یہ دل کا حجاب ہے۔ سنیے اس حجاب کو بتا کرنا کیا ہے۔ ہاں مرحوم کافمی کہتے ہیں حجاب کو کہ انسان اگر اس دل کے حجاب کو برطرف کرنا چاہتا ہے، خیر بہت ہیں، وقت نہیں ہے تو سنیے آخری چیز ہے یا ایک آدھ چیز اور ہے نا، کہتے ہیں کہ نماز صبح کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر یا فتاحوں پڑھنے کی سفارش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صبح جو ہے انسان جب نماز پڑھ لے تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، یا فتاحوں، فتاح کا مطلب کھول دینے والے، اے میرے دل کے اوپر پڑے ہوئے حجاب کو کھول دینے والے، میں دل پہ پڑے ہوئے حجاب کو کھول دے تاکہ میں حقیقت کو دیکھ سکوں۔ یہ فتاحوں اس کے لیے خاص ایک ورد ہے جو بیان کیا گیا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے دل کے حجاب برطرف ہو جائے، انسان حقیقت کو دیکھ پائے۔ یہ آخری سن لیجئے انشاءاللہ تاکہ اس سے پھر اور یہ چھٹا حل ہے اس میں کہ حضرت امام علیہ السلام سے مروی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ سب چیزیں میں نے شیطان کے وسوسوں کے سلسلے میں بیان کی نا، یہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر بیان کر دوں گا، سنیے تاکہ یہ کیا ہے خاص۔ کہتے ہیں انسان وقت زوال ہے نا، مڈ ڈے جب ہوتا ہے زوال کے وقت، زوال کے وقت 150 مرتبہ یا قدوسو کرے گا، پڑھے گا تو خدا جو ہے اس کے دل کو نورانی کر دے گا اور شیطانی وسواس سے اسے بچا لے گا۔ کیا ہے انسان 150 مرتبہ جو ہے یا قدوسو اگر پڑھے گا تو خدا اس کو شیطانی وسواس سے بچا لے گا۔ تو یہ انسان کو یہ برابر ورد کرنا ہے۔ اب یہاں ایک بہت پیارا نقطہ تھا شروع کے اندر رہ گیا کہ ذہن میں نہیں تھا، اس لیے ابھی آ گیا کہ یہ استاد ہمارے استاد نے بہت پیاری بات ثابت کی ہے۔ کہتے ہیں یہ جو سورہ ناس ہے اس کے اندر یہ وسواس کا لفظ آیا ہے نا، یہ وسوسہ فی صدور الناس، کہ وہ انسان کے سینے میں وسواس پیدا کرتا ہے، ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے، بری چیزوں کو القاء کرتا ہے، اس کو برے کام کے لیے جو ہے وہ آمادہ کرتا ہے، اس کو انفارم کرتا ہے بھائی یہ کام کرو، اس کا کام صرف یہی ہے۔ تو کیا آج تک انسان اس بات کو سمجھتا نہیں تھا، بڑا پیارا نقطہ ہے، آج تک انسان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان کیسے انسان کے دل کے اندر کوئی چیز پینیٹریٹ کر سکتا ہے، اس کے دل میں پہنچا سکتا ہے، ڈال سکتا ہے، کیسے اس میں یہ طاقت ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پاسبل ہے، لیکن اب پتہ چل گیا ہے، اب پتہ چلے گا۔ کیسے پتہ چل گیا ہے؟ آدمی بیٹھا کہیں ہوتا ہے، ای میل کہیں سے چلتی ہے، اب وہ پوسٹ میں تو آتی نہیں ہے، آپ کی کمپیوٹر پاپ اپ ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں اور آدمی
عقیدہ بنا لیتا ہے، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر نکل جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان کے دل میں بغیر کسی وسیلے کے پینیٹریٹ کر سکتا ہے تو اس کو تو انسان کے دل میں اتر جانے کا حق دیا گیا ہے نا. یہ ہے کہ یہ ہے آج ہمارے پاس ای میل ہے، یہ ہے فون ہے، کتنے جس بغیر کسی ہم جو ہے وہ فزیکل نہیں ہے یہ چیز. آپ فزیکل نظر نہیں آتی، الیکٹرانک میڈیا ہے. الیکٹرانک کا مطلب یہی ہے کہ جو غیر مرئی ہے، نظر نہ آنے والا ہے. تو یہ نظر نہ آنے والے ہم اس میڈیا کے آج قائل ہیں کہ نظر نہ آنے والا میڈیا جو ٹرانسفر ہوتا ہے وہ کسی چیز کے ذریعے ہوتا. میں یہاں پہ ہوں، ابھی میں نے آپ کو ٹیکسٹ میسج کیا، آپ کے وہاں پاپ اپ ہوگا، بیچ میں کوئی ہے چیز کچھ بھی نظر نہیں آنے والی، بیچ میں ساری چیز ایسی جو نظر نہیں آتی. تو اس کا مطلب اگر ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کو ٹیکسٹ میسج کر کے جو ہے وہ بہکا سکتے ہیں تو خدا نے اس کو بھی بہت سے ٹیکسٹ میسج کے طریقے دیے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ پیندر پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، جن پریشان کو دور فرما دے، اے توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سر وسلم ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانے جب تک ہمارے گناہوں پہ آف قلم نہ پھیر دے. اور جن لوگ میں دعا کی سفارش کی جنات بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، مالی حالت سے پریشانی، اپنے جاب کے اعتبار سے یا جو بھی کی پریشانی، محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کو دور فرما دے. پالنے والے حاضرین مجلس کی نیک حاجات مراد تو قبول فرما. پانچ جنات بھی محمد نوشاد بھائی فتوی عبد بھائی محمد بھائی کاظم بھائی ابن شل بھائی علی بن نوشاد علی ہم ابن ناصر بھائی نثار بھائی ابن ولی بھائی امتیاز بھائی ابن ولی بھائی بانو بھائی بنت کریم بھائی رفعت آبا بنت احمد بھائی شمشیر بھائی ابن فقیر محمد کے شفاء کامل عاجل عطا فرما. پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہر میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، اشہد ان علی حجۃ اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یا محسن قد اتاک المسیء انت المحسن وانا المسیء فتجاوز عن المسیء. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم. ذلك فضل الله يؤتيه من شاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم
لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها تركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو تجارة والله خير الرازقين كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العالى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي العالى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بحول الله وقوته يقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طاعة وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر سبحان ربي العالى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي العالى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد دعا امام زمانہ we should all recite together بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتع فيها طويلا اللهم أعوذ بالله
بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلتان وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين والابن الحسين